علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینوا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بیوقوف، اللہ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس آیت میں الناس سے مراد سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار وغیرہ، اور منافق انہیں بیوقوف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سچے مومن تھے، ان کی طرح مفاد پرست نہیں تھے، بلکہ دین کی خاطر کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے، جہاں تک کہ جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور ایمان لانے کے سلسلے میں انہیں معیار قرار دیا گیا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ایمان خالص کی دعوت دی تو وہ منافق لوگ اپنے نجی مجلسوں میں کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ منافق صحابہ کرام کو صوفیاء اور بیوقوف سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنا گھر بار چھوڑا اور کافروں سے دشمنی مول لی، یہاں تک کہ ان کے نزدیک عقل کا تقاضا اس کے برعکس تھا، بالکل برعکس تھا۔ اس لیے منافقوں نے صحابہ کرام کو کم عقلی اور بیوقوفی کی طرف منسوب کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے عقل مند قرار دیا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کو اس لیے صوفیاء کہتے تھے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمان غریب تھے اور منافقین کفار مکہ اصحاب ریاست یعنی مالدار تھے۔ ان کا یہ کام صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحقیر کی غرض سے تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم طرف اپنے شیطانوں کی، قالوا تو کہتے ہیں انما معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم تو مستہزئون ان سے مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اہل ایمان سے ان کی ملاقات عام یا سرسری ہوتی تھی، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سرے راہ، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ خلوت کرتے تھے، جہاں ان کے کردار و گفتار میں انہوں نے خود ہی اپنی زبانی یہ بیان کیا کہ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں،
تاکہ مسلم معاشرہ کے منافع اور مصالح سے مستفید ہو، اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی منافقت ہے۔ آج تو وہ بظاہر بڑے خوش ہیں، دراصل یہ کل کے اپنے انجام سے بے خبر ہیں کہ اس منافقت کا انجام کیا ہوگا۔ ان کا بھیانک انجام حدیث میں یوں بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا۔ ان کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا، اور ان کے پاس گیا تو ان کا سا بن گیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، شیطانوں سے مراد کافروں کے سردار ہیں، خواہ وہ مشرکین و یہود سے ہوں یا خود ان منافقین سے۔ شیطان ہر سرکش اور مقصد شخص کو کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات یعنی دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی ان سے انتقام لے گا، انہیں دنیا کی ذلت و پستی میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں ان سے مذاق میں ایک یہ بھی ہوگا کہ مومن جب اپنے نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور وہ ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ان کا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب سے اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، منافقین کے ساتھ اللہ کا مذاق یہی ہے کہ وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں کفر و فجور میں آگے بڑھنے کی مہلت دیتا ہے۔ وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے
جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، جہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ اچانک نا امید ہو گئے۔ اولئک الذین اشتروا خرید لی ناشترا وزلالتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما رابحت، بس نہ فائدہ دیا ان کو تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہ تھے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی بنا دیا۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ بد نصیب تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہ تھے۔ ان کے اندر سے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مسلوب کر لی تھی کہ وہ نفع و نقصان، خیر و شر، نور و ظلمت اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کر پاتے۔ مثال ان کی کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی، جستوقد نارا، جس نے جلائی ایک آگ، فلما، پھر جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، جو کچھ اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات لا یبصرون، ان کی ظلمت میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے اس طرح دی گئی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلے لوگ ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ایمان لانے سے دنیا میں انہیں مسلمان ہونے کی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث رہے، مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی، اور انہیں اندھیروں یعنی قبر، یوم محشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ سمم بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فاہم، بس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ دراصل ان کا دل، ان کی بصیرت اور سوجھ بوجھ ہی اندھی ہو چکی ہے کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں، انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں، اس لیے اب وہ لوگ حق کی طرف کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں، یہ لوگ جو پایوں جیسے ہیں،
بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ اوکا سیب من السماء، یا آسمان سے اترنے والی بارش، فی ہے اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورات اور کڑک، و برق اور چمک ہے، یجعلون ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، بجلیوں کے ڈر سے، کڑک کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط بالکافرین گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق قریب تھا کہ بجلی، یقطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب بھی اضاء روشن ہوا، لہم مشوا فیہ اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا گیا، علیہم اوپر ان کے، قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بینائی، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال یہ دی ہے کہ ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے، جس میں تاریکیاں ہوں، کڑک ہو اور بجلی ہو، جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب تاریکی لوٹ کر آتی ہے تو وہ گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا تھا کہ جب قرآن کریم میں مذکور اوامر و نواہی اور وعید سنتے تو مارے ڈر کے اور روب خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے، جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتے اور اسے برا جانتے، بالکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا، لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں، چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں، جن میں منافقوں کو موت دکھائی دیتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت اور علم جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسی مثال اس بارش کی جو کثرت سے ہو، وہ بارش جب زمین پر پہنچتی ہے تو زمین کا وہ حصہ جو صاف ہوتا ہے پانی جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو سخت ہوتا ہے وہ پانی کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ اس سے پیتے ہیں، پلاتے ہیں اور کھیتی میں آبپاشی کرتے ہیں، اور زمین کا بعض حصہ بالکل چٹیل میدان ہے، نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ اس پر گھاس اگتی ہے، بس یہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرے اور جس چیز کو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ اس کو نفع پہنچائے، پھر وہ شخص اس کو پڑھے اور پڑھائے، اور چٹیل میدان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہدایت اور علم کہ دین کی طرف متوجہ نہ ہوا، اور جس ہدایت کو دے کر میں مبعوث کیا گیا ہوں اسے قبول نہ کرے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.